ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی کہ دجال انسان نہیں ہوگا، بلکہ دجال انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مختلف مخلوقات ہیں جو حقیقتاً تو انسان کے لیے اور باقی تمام مخلوقات کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان ان مخلوقات کو اپنے لیے آسائشیں، سہولتیں یعنی مسیحا سمجھتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جان لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو اعظم فتنہ کہا، یعنی تمام فتنوں میں یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اگر اس فتنے کو نکال دیا جائے تو پیچھے جتنے بھی فتنے ہیں ان کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسی رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ یعنی جیسے جسم میں ہڈی کی اہمیت و حیثیت ہے، بالکل یہی حیثیت و اہمیت فتنوں کے اندر فتنہ دجال کی ہے، فتنوں میں فتنہ دجال کی ہے، اس دجال کے فتنے کی۔ ناظرین، روایات سے ہی آگے بڑھنے سے پہلے ہم مزید اس موضوع کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہم پر یہ بالکل کھل کر واضح ہو جائے، کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی شک اور شبہ نہ رہے کہ دجال یہی ہے جس کو ہم پچھلی نشست میں واضح کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جو آج تک یہ بات کہی جاتی رہی اور کہی جاتی ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے یہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ ایسا کہنے والوں، ایسا نظریہ رکھنے والوں اور ایسے نظریے پر اٹھنے والے تمام سوالات سمیت ہم ہر پہلو سے گفتگو کریں گے آئندہ کسی نشست میں۔ لیکن یہاں ہم صرف یہی کہیں گے کہ ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے فتنے کو اعظم فتنہ قرار دیں، اور پھر یہ بھی کہیں کہ آدم علیہ السلام کی خلق سے لے کر سات کے قیام تک دجال سے بڑی کوئی خلق نہیں۔ جیسا کہ ہم اس روایت میں دیکھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آدم علیہ السلام کی خلق سے لے کر سات کے قائم ہونے تک دجال سے بڑی کوئی خلق نہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی خلق سے لے کر سات کے قیام تک دجال سے بڑی کوئی خلق نہیں، اور فتنوں میں دجال کا فتنہ وہ اہمیت و حیثیت رکھتا ہے جو اہمیت و حیثیت جسم کے اندر ہڈی کی ہوتی ہے، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں اس فتنے کا ذکر نہیں کیا؟ ہمیں یہ کہنے، ہمیں ایسا نظریہ رکھنے سے پہلے کئی بار سوچنا اور غور و فکر کرنا چاہیے تھا، جو کہ ہم نے نہیں کیا۔ تو ناظرین، اس نشست کا موضوع اور مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن میں دیکھیں کیا آیا جو ہم نے بات کی، جو آج تک نظریہ پایا جاتا رہا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دجال کے فتنے کا ذکر نہیں کیا، کیا یہ سچ ہے، اس میں حقیقت ہے؟
یا پھر ہمارے سمجھنے میں فرق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دجال کے فتنے کا ذکر تو کیا، لیکن ہم اسے پہچان نہ پائے، ہم اسے جان نہ پائے، کیونکہ ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ تو اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس روایت کو سامنے رکھتے ہیں جس کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں ہے کوئی بھی نبی مگر تحقیق کہ یعنی یہ ہو چکا، یہ ثابت شدہ ہے کہ ڈرایا اس نے اپنی امت کو موجود خطرے سے یعنی اس دجال سے، اور اس میں کچھ شک نہیں میں بھی تمہیں بالکل اسی طرح اس موجود خطرے سے ڈراتا ہوں۔ ناظرین، اس روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ ہے حاضرہ۔ یہ لفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جب تک ہم اس لفظ کو سمجھیں گے نہیں، اس لفظ پر غور نہیں کریں گے تو ہم حقیقت کو نہیں پا سکیں گے۔ حقیقت کو جاننے کے لیے اس موضوع کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس لفظ میں غور کرنا ضروری ہے۔ اس لفظ میں غور کرنے سے پہلے ایک اور روایت ہے، ہم اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اس لفظ کی طرف آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں بعث کیا اللہ نے کوئی نبی مگر اس نے ڈرایا اپنی امت کو دجال سے۔ ان دونوں روایات میں ہم دیکھ سکتے ہیں، پہلی روایت میں لفظ حاضرہ استعمال ہوا ہے اور دوسری روایت میں لفظ انذر ناظرہ استعمال ہوا ہے۔ ناظرہ کہتے ہیں ایسا ممکنہ خطرہ جو قریب آ چکا ہے اس سے پہلے ہی متنبہ کر دینے کو، اور حاضرہ کہتے ہیں ایسا خطرہ جو موجود ہے، جو موجود خطرہ اس سے ڈرانا، جیسا کہ ہم اس لفظ کو قرآن سے بھی سمجھ لیتے ہیں، اور اس آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، یا جیسے گہرے بادلوں کا طوفان آئے آسمان سے، اس میں ہوں اندھیرے اور زوردار گرج اور چمکتی بجلی، کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں اس کڑک سے موت کے ڈر سے۔ تو عربی میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے حاضر الموت۔ تو اس آیت میں پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مثال بیان کر رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ اچانک جب انتہائی گہرے کالے بادل آ جاتے ہیں اور طوفان آ جاتا ہے، پھر ان میں زوردار جب گرج پیدا ہوتی ہے اور بجلی چمکتی ہے، تو اس وقت بالکل یہی احساس ہوتا ہے کہ ابھی موت آئی۔ تو وہ جو ڈر ہوتا ہے، کیا وہ ڈر مستقبل کا ہوتا ہے؟ مستقبل کے لیے اگر کہا جائے گا تو اس کے لیے لفظ خوف استعمال ہوگا، نہ کہ حاضرہ۔ خوف کہتے ہیں جو مستقبل میں پیش آنے والا خطرہ ہو، اس سے لاحق ڈر کو۔ تو حاضرہ کہتے ہیں جو موجودہ خطرہ ہو، جو خطرہ سر پر موجود ہو، جو خطرہ سامنے ہو، جو خطرہ آنکھوں کے سامنے ہو، اس سے ڈرانا، اس سے ڈرنا حاضرہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ جب لفظ حاضر آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر نبی کی موجودگی میں یہ فتنہ موجود تھا۔ ہر نبی کی موجودگی میں دجال کا فتنہ موجود تھا، جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو
دجال سے ڈرایا۔ اور اگر ہم پچھلی نشست میں جو بات ہمارے سامنے آئی تھی اس کو سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل صادق بھی آتی ہے، سچ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر دور میں جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے، جو سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے وہ فتنہ دجال کا فتنہ کہلائے گا۔ لیکن وہ اس وقت کے لیے ہو۔ ان تمام بڑے بڑے فتنوں کو اگر سامنے رکھیں تو ان میں سب سے بڑا فتنہ جو سامنے آئے گا وہ کون سا ہوگا؟ وہ بھی دجال کا فتنہ۔ تو جس دجال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم نے اس کو سمجھنا ہے تو ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ساعت کے قیام تک تمام کے تمام بڑے بڑے فتنوں کو سامنے رکھیں، ہیں تو وہ سب کے سب دجال کے فتنے، لیکن ان میں وہ جو اعظم فتنہ ہے، جو سب سے بڑا دجال کا فتنہ ہے، وہ ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ تو ناظرین، اب ہم نے قرآن سے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے انہوں نے کیا دعوت دی اور کس شے سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو ڈرایا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے ڈرایا۔ جب ان سب نبیوں کے ڈرانے میں جو کامن، جو مشترک شے ہے وہ سامنے آ گئی تو اس کا مطلب ہے وہی دجال کا فتنہ ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے قرآن کی طرف۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کچھ شک نہیں، وحی کیا ہم نے تیری طرف بالکل اسی طرح جس طرح وحی کیا تھا ہم نے نوح کی طرف اور اس کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کی طرف۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ جس طرح وحی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کی طرف کی گئی، بالکل اسی طرح تیری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ تو پھر یہ کھل کر واضح ہو جائے گا کہ جو وحی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کی طرف کی گئی اور وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اور اگر وہ وحی امت کو ڈرانا تھا، یعنی کہ ممکنہ پیش آنے والے خطرے سے پہلے ہی متنبع کر دینا تھا، تو وہ جو خطرہ ہے، وہ جو ممکنہ پیش آنے والا خطرہ ہے، وہی دجال کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں، کوئی نبی نہیں ہوا مگر ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، یعنی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے متنبع کر دیا۔ اور پھر میں بھی تمہیں بالکل اسی طرح اس پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبع کیے دیتا ہوں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس وحی کا کس طرح ذکر کرتے ہیں، وہ کون سی وحی ہے کہ جو جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف کی گئی اور بالکل وہی وحی نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کی طرف کی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں، ہم نے بھیجا تجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے پہلے ہی متنبع کر دینے والا۔ اور نہیں کوئی بھی امتوں میں سے امت مگر گزر چکا ان تمام کی تمام امتوں میں پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبع کر دینے والا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ ہم تیری طرف کیا وحی کر رہے ہیں، ہم نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا،
ہم نے تجھے بھیجا حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کی بھی مزید کھل کر وضاحت ہو جائے گی. لیکن یہاں جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تجھے بھیجا بشارت دینے والا اور مستقبل میں پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبع کر دینے والا. اور کون سا پیش آنے والا ممکنہ خطرہ؟ جو انسانوں کے اپنے ہی اعمال کے سبب قریب آ چکا ہے، جو انسانوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا رد عمل ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی امتیں پہلے گزر چکی، جتنی بھی، کوئی ایک بھی امت ایسی نہیں کہ جس میں تنبہ کرنے والا نہ گزر چکا ہو، یعنی گزر چکا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پچھلی تمام کی تمام امتوں میں ان امتوں کے اعمال کے سبب جو خطرہ ان کے سر پر آ چکا، جو خطرہ ان کو لاحق تھا، جب انہیں اس ممکنہ خطرے سے متنبع کرنے والا بھیجا، اس نے دعوت دی، تو کیا اس قوم نے، کیا ان امتوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے کی اس دعوت کو تسلیم کر لیا؟ اس ممکنہ خطرے کو بانپ کر اس سے بچ گئے جو اس خطرے سے بچنے کے لیے درکار تھا؟ جو ہدایات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خطرے سے بچنے کے لیے دی، کیا آیا ان ہدایات کو تسلیم کر لیا گیا؟ ان ہدایات کو تسلیم کر کے ان پر عمل کر لیا گیا اور اپنی سابقہ روش کو ترک کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں. اور اگر تیری تکذیب کی جائے گی، یعنی اگر یہ تجھے جھٹلا دیں گے کہ جو تو انہیں ان کے اعمال کے سبب پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے پہلے ہی متنبع کر رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے ان کو ہدایات دے رہا ہے، اگر انہوں نے تیری دعوت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اپنے انہی اعمال کو جاری رکھا، اپنی اسی روش پر قائم رہے، اسے ترک نہ کیا، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں دے دیتے ہیں. پس تحقیق، یعنی کہ ایسا ہو چکا، ان سے پہلے جو تھے، جو لوگ ان سے پہلے تھے، جو قومیں، جو امتیں ان سے پہلے تھیں، وہ بھی تکذیب کر چکے. جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، جب ان کے پاس آئے اللہ کے بھیجے ہوئے بینات کے ساتھ، بینات کہتے ہیں سب کچھ ہر لحاظ سے کھول کھول کر رکھ دینے والے. جب ان کے پاس آئے اللہ کے بھیجے ہوئے جنہوں نے ان قوموں کے، ان لوگوں کے اعمال کو کھول کھول کر رکھ دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کیا ہے، ان کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں، یہ تمہارے جو اعمال ہیں ان اعمال کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں، ان اعمال کا رد عمل کیا ہے، وہ کتنا دور ہے. جب انہوں نے سب کچھ کھول کھول کر رکھ دیا کہ جس کو تم اصلاح کہہ رہے ہو، جس کو تم اپنے لیے آسانیاں، فائدے، آسائشیں کہہ رہے ہو، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ آسانیاں، فائدے نہیں ہیں، یہ فساد ہے، یہ تمہارے لیے تباہی ہے. تمہارے ان اعمال کے سبب ایک بہت بڑا خطرہ جو تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے، اگر تم نے اپنے انہی اعمال کو جاری رکھا تو وہ تمہیں آ لے گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی اس دعوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی اسی روش کو برقرار رکھا. اور وہ آئے زبر کے ساتھ اور کتاب المنیر کے ساتھ. زبر کسے کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں ٹکڑوں کو. جو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا، جو تباہیاں مچائی ہوئی تھی، جو فساد انسان کر رہے تھے، جو اعمال کر رہے تھے، ان کو کھول کھول کر رکھ دینے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ لکھ کر سامنے لے آتے تھے، وہ ٹکڑوں کی صورت میں سامنے لاتے رہتے تھے. اور کتاب المنیر، اور وہ جو ان کے ٹکڑے تھے وہ کیا تھے؟ وہ کتاب منیر تھی.
وہ ایسی کتاب، وہ ایسا کتب ہوا تھا جو بالکل روشن کر دینے والا تھا، سب کچھ واضح کر دینے والا تھا۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان قوموں نے، ان امتوں نے اللہ کے بھیجے ہوں کی دعوت کو تسلیم کر لیا، مان لیا، اور اپنے ان اعمال کو ترک کر دیا جن اعمال کے سبب ایک خطرہ جو ہے پیش آنے والا، ممکنہ خطرہ جو ان کے سر پر آ چکا ہوا تھا، جس سے انہیں متنبہ کیا جا رہا تھا۔ تو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت میں دے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر یہ تیری تکذیب کریں گے، یہ تیری دعوت کو تسلیم نہیں کریں گے، جو تو انہیں کہہ رہا ہے، یہ نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے کہ ہم فساد میں اصلاح ہی کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ آسانیاں، سہولتیں، فائدے ہیں، یہ کوئی خطرہ ان سے نہیں ہے ہمیں، تو پھر ایسا ان سے پہلے ہو چکا، ان سے پہلے جو قومیں تھیں، ان سے پہلے جو امتیں تھیں جن میں مستقبل میں پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبہ کرنے والے تھے، وہ گزر چکے، تو وہ بھی ایسا کر چکے، وہ تکذیب کر چکے۔ جب وہ تکذیب کر چکے، انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوں کی دعوت کو تسلیم نہ کیا، اپنے اعمال کو ترک نہ کیا، تو کیا پھر ان کے اعمال کے سبب جو ان کے اعمال کا رد عمل تھا، ان کے اعمال کے رد عمل کا جو پیش آنے والا ممکنہ خطرہ تھا، کیا اس نے انہیں آ لیا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کھل کر دے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، پھر آ پکڑا ان کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ جن لوگوں نے تکذیب کی، جن قوموں نے تکذیب کی، پھر ان کی تکذیب کا نتیجہ بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ ان کے اعمال کے سبب پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبہ کیا جا رہا تھا، جب وہ متنبہ نہ ہوئے، جب انہوں نے اس دعوت کو تسلیم نہ کیا، تکذیب ہی کی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس پیش آنے والے ممکنہ خطرے نے انہیں آ پکڑا لی۔ پھر اس آیت میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، پس کیسا تھا ان کی اس تکذیب کے سبب ان کا پکڑا جانا، ان پر جو پکڑ آئی وہ کیسی تھی؟ تو یہاں تک یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی و رسول بھیجے، ان تمام کے تمام نے ان قوموں، ان امتوں کے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال، اپنے ہوئی ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کے سبب جو ان اعمال کا رد عمل تھا، وہ رد عمل ایک بہت بڑا خطرہ تھا ان قوموں کے لیے، جس سے انہیں پہلے ہی متنبہ کیا گیا کہ اے لوگو، اے قوموں، جو کچھ تم کر رہے ہو، یہ اعمال، ان کا انجام کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، ان اعمال کے سبب ایک بہت بڑی تباہی تمہارے سر پر مسلط ہوگی، ایک بہت بڑی تباہی تم پر مسلط ہوگی۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان اعمال کو ترک کر دو، ورنہ پھر تم اس تباہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہی وہ دجال کا فتنہ تھا جس کا وہ شکار ہو گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے جو آیات گزری ان میں بالکل واضح کر دیا کہ اور اگر یہ تیری تکذیب کریں گے، اور قرآن کا اسلوب ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری تکذیب کریں گے، یہ بھی تیری اسی طرح تکذیب کریں گے جیسے تو اس سے پہلے رسولوں کی ہو چکی، جیسے اس سے پہلے امتیں تکذیب کر چکی، بالکل اسی طرح یہ امت بھی، یہ قوم بھی تکذیب کرے گی، یہ اس دعوت کو تسلیم نہیں کرے گی، یہ اپنی اسی روش کو جاری رکھے گی۔ پھر جب یہ اپنی ان اعمال کو جاری رکھے گی، اپنی اسی روش پر قائم رہے گی، تو ان کے اعمال کے سبب وہ ممکنہ خطرہ جس سے انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے وہ ان پر آ پڑے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی بھی رسول مگر اس کی طرف ہم نے یہی وحی کیا کہ اس میں کچھ شک نہیں، کوئی بھی ایسی ذات نہیں کہ جس کی غلامی کی جائے، جس کی بات مانی جائے، مگر سوائے میرے، بس میری ہی غلامی کرو،
بس صرف اور صرف میری ہی بات مانو۔ یہ آیت الحمدللہ مزید بہت ساری باتیں کھل کر واضح کر دیتی ہیں۔ وہ کون سے اعمال تھے جن اعمال کے سبب ممکنہ پیش آنے والے خطرے سے متنبہ کیا جا رہا تھا، جب وہ قومیں متنبہ نہ ہوئیں تو پھر اس کا شکار ہو گئیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، کوئی بھی ایسا بھیجا ہوا نہیں، مگر یعنی کہ جتنے بھی رسول بھیجے گئے، ہر رسول کی طرف اللہ نے اپنے ہر بھیجے ہوئے کی طرف یہی وحی کیا کہ اپنی قوم سے کہو، ان لوگوں سے کہو، اپنی امت سے کہو کہ اس میں کچھ شک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کی بات مانی جائے، جس کی غلامی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی مرضی سے رائے برابر بھی عمل کرنا۔ تو کوئی بھی اللہ کے علاوہ ایسی ذات نہیں ہے جس کی مرضی، جس کے حکم سے رائے برابر بھی عمل کیا جائے۔ اگر تم نے کوئی رائے برابر بھی عمل کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اللہ ہی کی مرضی سے کرنا ہے۔